ایسے تھوڑی نہیں ہوتا تھا کہ بچہ ہوشیار ہوا تو انٹا پل کھیل لیا. بیٹے ہنسنے کی بات نہیں میرے لال، بات سمجھنے کی ہے. بچہ ہوشیار ہوا تو موبائل میں اب گیم کارٹون چلنے لگے، کارٹون دیکھ رہا. میرے بھائیوں ہنسنے کی بات نہیں سمجھنے کی ہے. جب بچہ بچپنے میں کارٹون دیکھے گا تو جوانی میں کارٹون بنے گا، اور بنے پھر رہے ہیں کارٹون. دیکھ لو لگتا ہی نہیں کہ انسان ہے، یہ لگتا ہے کہ سرکس کے جوکر ہوں. کئی کئی کلر کے بال کرا کے. پہلے کسی کے آلو اچھے ہوتے تھے نا تو پھٹے ہوئے کپڑوں میں پرال وہ گھسڑ کے ارے ہاں وہ پرال کیا بنا اچکا بناتے تھے، کیا بناتے تھے وہ کھڑا کر دیا کرتا تھا. اچکا بنا کے پتلا بنا کے برحال کہ کوئی جانور نہ آئے پرندہ نہ آئے اچکا بنا پھر رہا پتلا. بھائی میری بات غلط تو نہیں ہے نا؟ وہ جو آلو کے کھیت میں کپڑے ہوتے تھے وہ بھی پھٹے ہوئے ہوتے تھے، اس کے بھی پھٹے ہوئے. صحیح بتا رہا ہوں میں؟ ہاں وہ بھی الٹا سیدھا یہ بھی الٹا سیدھا، بس فرق اتنا کہ چل لیتے ہیں وہ کھڑے رہتے تھے. ہاں اگر اسے بھی جا کر آلو کے کھیت میں کھڑا کر دو پرندہ ایک ناک، یہ بھی اس اچکے سے کم نہیں ہے. بھائی صحیح بتا رہے ہیں ہم. لیکن آج مسلمانوں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم ان کنتم مومنین پر عمل نہیں کر رہے ہیں، کامیابی تلاش کر رہے ہیں. میرے بھائیوں آدھی آیت قرآن کی پڑھو گے کامیابی نہیں ملے گی، پوری آیت پر عمل کرو انشاءاللہ کامیابی تمہیں ملے گی. قسم کھا کے کہتے ہیں کامیابی ملے گی. محمد بن قاسم 18 سال کی عمر ہے، یہ لوگوں سندھ کے علاقے میں آ کے پورا سندھ فتح کر ڈالا. آج 18 سال کی عمر میں ہمیں ذرا شعور آتا ہے، لیکن آج پورے سندھ میں اسلام کا جھنڈا لہرا دیا محمد بن قاسم نے. وجہ کیا تھی؟ ان کنتم مومنین پہ مکمل عمل تھا. عمل مکمل تھا. جب تک عمل نہیں ہوگا جب تک کوئی کام نہیں ہوگا. ہرگز آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، ہو ہی نہیں سکتے. آپ چاہو میں کامیاب ہو جاؤں کسی قیمت نہیں ہو سکتے. کامیابی کے لیے ان کنتم مومنین پہ عمل ہونا ضروری ہے. مال سے کامیابی نہیں ملتی. اگر مال سے کامیابی ملتی تو قارون کا نام آج تک زندہ ہوتا، آج تک فرعون کا نام زندہ ہوتا، شداد کا نام زندہ ہوتا، نمرود کا نام زندہ ہوتا. مگر لوگوں جس قارون کے خزانے کی چابیاں 70 خچروں پہ لد کے جاتی تھی اتنا بڑا امیر تھا، آج اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. لیکن آج اس حسین کا ذکر آج بھی موجود ہے کہ جس کو کربلا میں 3 دن پیاسا رکھا گیا تھا، 3 دن بھوکا رکھا گیا تھا. پتا چلا کہ کامیابی مال کے ذریعے نہیں، کامیابی اعمال کے ذریعے ہے. اگر اعمال دمدار ہے تو کامیابی دمدار ہے. بھائیو اعمال سے ہے کامیابی، مال سے نہیں. اگر مال کے اوپر ہو نا تو دنیا کے سب سے بڑے کامیاب مالدار ہی بن جایا کریں، مگر مالدار نہیں بنتے. بھائیو بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ میری بات نہیں سمجھی کیا؟ اچھا ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو دنیا کی مثال دے کر کے. ایک کرکٹ کی دنیا ہوتی ہے، کرکٹ جو کھیل لیتا وہ بڑا امیر ہو جاتا، اس میں بڑا پیسہ سیسا ملتا. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ کرکٹر کا بیٹا بھی کرکٹ کھیلے پیسے کی بنیاد پر، کیونکہ وہاں پیسے کی بنیاد پر نہیں جاتا، وہاں پردرشن کی بنیاد پر جاتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جب یار دنیا میں پیسے کی بنیاد پر کامیاب نہیں ہو سکتا تو قبر میں پیسے کی بنیاد پر کیسے کامیاب ہو جائے گا؟ عمل کی بنیاد پہ چلے گا، وہاں بھی پیسے کی بنیاد پہ نہیں چل سکتا. بھائیوں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہاں تو ہم نے سب کچھ پیسے ہی سمجھ رکھا کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، منی ہے تو سب کچھ ہے. پیسہ ہوگا تو وکیل خرید لوں گا، پیسہ ہوگا تو تھانہ خرید لوں گا، پیسہ ہوگا تو چوکی خرید لوں گا، سب کچھ خرید لے گا. میں نے مان لیا وکیل خرید لے گا، تھانہ خرید لے گا، پورے گاؤں کے سر پھوڑ دے گا، پھر سب کو خرید کر جو کیس بھی ختم کرا لے گا. میں نے مان لیا. مگر جس دن حضرت اسرائیل آئے انہیں خرید کے دکھانا. اگر انہیں خرید لے تو بات تیری مانی گئی. وہ تو کہتے ہیں جب آتے ہیں نا تو اعلان کرتے ہوئے آتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. ایک سانس کی بھی مہلت نہیں دیں گے، ایک سانس کی بھی نہ. چاہے پورا سلنڈر لگا لو آکسیجن کے لیے، چاہے کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جاؤ، کتنے بھی بڑے ڈاکٹرز کا ٹریٹمنٹ کرا لو آپ،
لیکن اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ ایک سانس کی مہلت نہیں دیں گے، اس لیے کہ اللہ نے ان کے لیے جو حکم صادر فرما دیا اسی پہ وہ عمل کرتے ہیں اور اسی کے مطابق چلتے ہیں۔ بھائیو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کامیابی جو ہے پیسے میں نہیں، کامیابی ایمان میں ہے۔ بات سمجھ گیا؟ کامیابی پیسے میں نہیں، کامیابی کائے میں ہے؟ زور سے بولو۔ اگر ہمارے پاس پہلے کچھ نہیں تھا اور اب اگر کچھ مل گیا تو پرانی زندگی کو بھول گئے اور اب کی زندگی دیکھ رہے ہیں کہ اب ہم وی آئی پی ہو گئے۔ پہلے ہمارے کپڑوں پہ پریس نہیں لگتی تھی اور آج اگر ہمیں کوٹ پینٹ مل گیا تو اب ہم غریبی کو بھول گئے کہ اب تو ہم بہت بڑے وی آئی پی ہو گئے۔ یہ ہمارے کام ہے، لیکن نیکوں کے کام کیا ہیں؟ جب حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا تو خلافت کی کرسی ملی حضرت عمر کو۔ کسے ملی بھائیو؟ زور سے بولو، کسے ملی؟ جو خلفائے راشدین میں یہ 5 خلیفہ آتے ہیں، خلافت راشدہ میں 5 لوگ آتے ہیں۔ کتنے لوگ آتے ہیں؟ زور سے بول دو۔ 5 آتے ہیں، اور سرکار کی حدیث ہے کہ میرے بعد 30 سال خلافت راشدہ رہے گی، تو 30 سال ان 5 لوگوں کی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن مجتبی، 6 مہینے کی یہ ملا کے ان کی 6 مہینے کی یہ خلافت راشدہ رہی۔ تیری جو چاہت ہوگی رب کی وہ عنایت ہوگی۔ بھائیو سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ موبائل اگر تم اب نہ لو تو کوئی بات نہیں، یہ بہت بڑی مشین چل رہی ہے، پوری دنیا میں دکھائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ کے موبائلوں کی ضرورت نہیں ہے، اب تو آپ 2-4-5 دن کے بعد دیکھ لینا، انشاءاللہ آپ کے گاؤں کا جلسہ ہی پوری دنیا میں چلے گا۔ یہ بہت ہائی فائی نیٹ ورک ہے، علی اسلامی کی دنیا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، یہ نیٹ ورک تمہارے اب ضرورت نہیں، تم تو صرف دماغ کی میموری کارڈ میں سیو کرو اور عمل کرنے کی کوشش کرو اس پر۔ بھائیو ایک بات بتاؤں، جب تم مومن کامل تھے نا تو خدا کی قسم تاریخ اٹھا کے دیکھو کامیاب تم ہی تھے۔ آج پوری دنیا کے اندر دیکھو مسلمان سے زیادہ کوئی نہ پچھ رہی ہے قوم، نہ کچلی جا رہی ہے۔ اگر پوری دنیا میں کوئی سب سے زیادہ کچلی، پچھڑی اور اگر سب سے زیادہ بیکورڈ قوم نظر آتی ہے تو ہمیں قوم مسلم نظر آتی ہے۔ جو کسی کو نہ مارے وہ مسلمان کو مار لے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو کسی کو برا نہ کہے وہ مسلمان کو کہہ لے۔ یا اللہ قرآن تو کہہ رہا تم کامیاب ہو، اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ نکمے، سب سے زیادہ نکارے، سب سے زیادہ خراب، سب سے زیادہ پریشان مولا ہم ہی ہے۔ تو پھر رب کا جواب ملے گا، غیب عالم تصور میں آپ کو جواب ملے گا کہ ان کنتم مومنین پہ تم نے عمل نہیں کیا۔ تم ان کنتم مومنین پہ عمل کرتے تو پھر وعدہ میرا تھا کہ کامیابی کے تاج تمہارے سر پہ میں رکھ دیتا۔ بھائیو ایک بات بتاؤں میں آپ کو، جب بدر کی جنگ ہوئی نا تو اس میں 313 مسلمان جنگ کرنے گئے۔ کتنے گئے بھائیو؟ زور سے بول دو ذرا۔ 313 گئے میرے بھائیو۔ کتنے؟ کل 313 تھے۔ سال میں دن بھی 365 ہوتے، ایک سال کے برابر بھی نہ تھے۔ 313 بھی معلوم ہے کہتے کھا کے نہیں گئے تھے، یہ روزے کی حالت سے تھے، اور ادھر سے ابو جہل کا لشکر آیا، اس کے پاس ہتھیار بھی اچھے،